حضرت اسود کی کیا حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں جو خانہ کعبہ میں جو وہ لگا ہوا ہے حضرت اسود اس لیے کچھ پیسز ہیں اور میرے خواب میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش دیکھا ہے وہ پتھر اور یہ پتھر ایک جیسے. مفتی صاحب قاسم شاہ کو خواب آیا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر نہیں بلکہ اللہ کے عرش کا ٹکڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ناظرین و سامعین، یہ دجال ٹولوں کا حجر اسود کے خلاف بہت گھنونا کھیل، اس ظالم کو جو ان کا امام مہدی ہے قاسم، اس کو آیا ایک شیطانی خواب، اور شیطانی خواب میں آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ کس طرح تاریخ اسلام کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس کے چیلے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے. کہتے ہیں نہیں. پہلی دلیل کیا دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا. اگر یہ جنت سے آیا ہوتا اور حضور علیہ السلام نے چونکہ بوسہ دیا ہے تو پھر ریاض الجنت وہ بھی تو جنت کا ٹکڑا ہے، اسے بوسہ کیوں نہیں دیا؟ لہٰذا یہ جنت کا پتھر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے عرش کا ایک ٹکڑا ہے. نعوذ باللہ. ان کا مہدی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کا عرش دیکھا، وہ پتھر اور یہ پتھر حجر اسود یہ دونوں ایک جیسے ہیں. یعنی اللہ کا عرش جو ہے اس نے کہا کہ وہ جس طرح کوئی نیچرل پتھر ہوتا نا اس طرح کے پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور کہا کہ 1 فٹ کے مطابق ٹائل، فٹ جو ٹائل ہوتی ہے نا سکیئر کی، کہتا کہ اس سے پوچھا گیا کہ جناب ساڈے امام مہدی صاحب اس دا ڈیزائن کی تے کہندا سی کہ ان کیا کہ اوول یعنی پورا دائرہ نہیں، انڈے کی طرح کا اللہ کا عرش. ٹھیک ہے جی. اور کارنر جیڑی ہے نا کارنر وہ اس طرح جس طرح مشین دی کٹائی ہوندی ہے نا پتھر دی، کہندا اوویں نہیں، زگ زیگ دی طرح. ٹھیک ہے جی. اور عرش پر اللہ رب العزت جلوہ فرما ہوتا ہے. تو یہ قاسم نعوذ باللہ، یہ شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا دیدار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتا ہے کہ عرش پر اللہ کا نور نظر آتا ہے، وائٹ چمکدار لائٹ، لیکن وہ آنکھوں کو چندیاتی نہیں ہے، خیرہ نہیں کرتی ہے. گرین کلر کی، وائٹ کلر کی، بلو کلر کی، یہ اللہ رب العزت کے نور کی شعائیں یہ جن کا یہ جلوہ کر رہا ہے. کہتا ہے پھر سرخ رنگ کی شعائیں بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. سرخ رنگ کی روشنی، سرخ رنگ کا نور دیکھا نا جب، تو کہتا کہ اس سے اس نے کیا مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سخت غصے میں ہے. اور غصے میں تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ بھی غصے میں ہے، اللہ کا رسول بھی غصے میں ہے. کیوں؟ کہ لوگ جا کر ان کے پیر، ان کے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں یہ ٹولہ جو ہے نا، دو آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پر، اس کے خواب پر جو تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سرکار گئے ہیں، ان کے سرکار عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے پہچان کی کہ یہ تو پتھر اسی طرح کا ہے جس طرح کہ میں نے اللہ کا عرش دیکھا تھا. سمجھا رہی ہے جی. دوسری دلیل انہوں نے ایک اور دی کہ چونکہ جو پتھر ہے حجر اسود، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ پانی پر تیرتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں. تو انہوں نے استنباط کیا، مسئلہ اخذ کیا کہ چونکہ اللہ کا عرش جب بنا تھا وہ بھی پانی پر تیر رہا تھا، چونکہ اللہ کا عرش بھی نہیں ڈوبتا ہے تو حجر اسود بھی نہیں ڈوبتا، لہذا حجر اسود اللہ رب العزت کے عرش کا حصہ ہوا. یہ ہے اس شیطانی ٹولے کا استنباط، اور ان کا استدلال کرنے کا کیا ہی اچھا طریقہ ہے. اور خواب کو اس طرح مان رہے ہیں کہ جس طرح فخر کر رہے ہیں کہ اوئے ہوئے ہوئے، اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ محمد قاسم کے ایسے خواب کے علماء کو ایسے علم کی خبر بھی نہیں ہے. اتنی مار ماری انہوں نے، علماء کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خواب کے اندر جناب یہ مار کا سر کیا کس نے؟ ان کے شیطانی امام مہدی نے. ٹھیک ہے، لاہوری امام مہدی نے. اب ذرا دیکھیں میرے عزیز دوستو،
آپ ان لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھتے ہوں گے جو ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. ہم خاموش کیوں رہتے ہیں ان کی گالیاں سن کر؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا اپنی اصلاح کریں، غور کریں کہ ہم کیوں ان کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں. ان شیطانی گروہ کا پکھنڈ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور کر رہے ہیں. یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کام کر رہے ہیں. حجر اسود مبارک کا انکار کیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اس بات کا انکار کیا، کہا جی یہ جنت کا پتھر نہیں ہے. حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے سیدنا آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرما دیا تھا. عزیزان گرامی قدر، نوح علیہ السلام کے وقت میں آپ کی امت پر عذاب آیا تو طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لی جایا گیا. آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا، جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے، وہاں پر امانت رکھ دیا اور خانہ کعبے کو اٹھا لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں اس پتھر کو پیش کر دیا. اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں یہ پہلے پتھر رونق افروز تھا. اس کے فضائل اور اس کے مناقب اوصاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں زینت بنے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ پتھر مبارک جو ہے 317 میں جب کرامتا بدبختوں نے، ان میں جو ابو طاہر تھا، اس نے مکہ شریف پر حملہ کیا تو 8 ذوالحجہ 317 کو قتل عام شروع کیا اور 30,000 بے قصور حاجیوں کو اور سول لوگوں کو جو شہری تھے مکہ المکرمہ کو، ان کو تہہ تے کر دیا. تو اس وقت یہ بدبخت جو ہے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر لے گئے. پھر 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر ہجر سے باروز بدھ 339 ہجری کو ذوالحج کی 10 تاریخ کو یہ مبارک پتھر جو ہے یہ واپس ہوا. اور یہ جو بدبخت تھے، جب ان سے بار بار تقاضا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دوسرے پتھروں میں یہ پتھر مل گیا ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کی پہچان نہیں ہے. تو اس وقت علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا کہ باقی پتھروں کو بھی آگ میں ڈالا جائے اور اس پتھر کو بھی آگ میں ڈالا جائے. آگ بھڑکے جو پتھر نہ ٹوٹے وہ جنت کا پتھر ہے اور وہ حجر اسود ہے، لہذا یہ ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ بڑے کرامت کے ساتھ واپس ہوا حجر اسود شریف. کیوں کہ یہ جنت کا پتھر مبارک ہے. یہ جو ابو طاہر ظالم تھا، اللہ رب العزت نے اس کو چیچک کی بیماری لگائی، اس کا جسم پھٹ گیا اور جسم پھٹ کر یہ ظالم مرا ہے ابو طاہر. اب ذرا سنیں فضائل حجر اسود مبارک کے. طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے. ایسے ہاتھ حجر اسود کی طرف کرنا اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دینا. یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے نازل کیا گیا. وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور 877 یہ حدیث کا نمبر ہے. اسی طرح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ آئیں. ترجمہ سماعت فرمائیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ کے عرش کا
پتھر اس کی جز نہیں ہے، جیسا کہ اس شیطان کو شیطانی خواب آیا ہے قاسم کو، اور اس کے شیطانی چیلے جس طرح اس کی تشریح کر رہے ہیں اور مبارک احادیث کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ان کو جٹلا رہے ہیں، تو میرے عزیز دوستو اب ذرا سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ یہ ترمذی شریف 887 نمبر یہ حدیث کا ہے، آپ ذرا جا کر چیک کریں، گوگل کے اوپر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس ظالم نے کہا کہ یہ جنت کا پتھر نہیں ہے، حالانکہ جب یہ زمین پر آیا تھا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مشرق کو اور مغرب کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی روشنی کو ختم فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدوا ھذا الحجر خیرا فانہ یوم القیامت شافع یشفع لہو لسان و شفتان یشہد لمن استلمہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، یعنی حجر اسود کے سامنے جا کر اللہ کا ذکر کرو، طواف کرو، اللہ رب العزت کو پکارو، کیونکہ یہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فلاں بندے نے تیری تسبیح و تحلیل کی تھی، تیرے کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے قیامت والے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رکت و زاری بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تقبیل یعنی اس کا بوسہ بھی اور استلام دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استلام کرنا یا بوسہ لینا اس کو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد رسالت مآب علیہ تحیۃ والسلام ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2957، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بری بنا حجر اسود کی تقبیل یعنی چومنا استلام کا کمال استحضار کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، بھیڑ کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے استعلام کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی بوسہ کے برابر ثواب ملتا ہے، لہذا ہم نے ثابت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے کہ یہ دونوں پتھر کون کون سے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جو ہیں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جنت کا نہیں ہے، اور اس کے چیلے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کا نہیں ہے۔ لوگوں، میرے دوستو، تمہیں پتہ چلا اب جو کمنٹس آ رہی ہیں نا، اور یا اور طرح سے جو دوست بتا رہے ہیں، الحمدللہ دوست بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اس شیطان کی طرف دل مائل تھا، لیکن آپ کی تقریریں سن کر الحمدللہ کہ ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے ہیں۔ اور ایک دوست یہ بھی بتا رہا تھا کہ مجھے اس پر شک تو پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے آپ کی باتیں سن کر کہ یہ شیطان ہے اور جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ تو میں پوری دنیا کے دوستوں کو، مسلمانوں کو یہی تلقین کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جس بات کے بارے میں کوئی شک ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم الحمدللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ جو دوست کمنٹس کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی مدینہ شریف سے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی
ان کے کومنٹس پر جواب بھی دیں گے، اور جو راہ ہدایت پر ہیں، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت پر گامزن رکھ، اور اس ہدایت کے صدقے فرما کر ان کی دنیاوی پریشانیاں جو ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما۔ لہذا یہ بہت بڑا ابطال تھا اس باطل کا، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک خواب جو ہے نا وہ لوگوں کو سناتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواب کے اندر اسے اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مردود شیطان کا، ابلیس کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دجال کا روحانی بیٹا ہے، جو بڑے دجال کے آنے سے پہلے ہی آ گیا ہے۔ اس طرح کے خواب جو ہیں، جو قادیانی مرزا ہے، اس بدبخت کے خوابوں کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت کس طرح اللہ رب العزت کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں۔ حجر اسود، حجر اسود وہ جنت کا پتھر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے ثابت ہے۔ پاکستانی مہدی، پاکستانی مہدی، ہم دنیا کی ہدایت کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم دن رات لوگوں کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی آنکھیں بند کر کے کہے کہ نہیں میں نے جہنم میں چھلانگ لگانی ہے، میں نے پیچھے کس حدیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ داڑھی منڈے کا تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مولن ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وہ کس طرح مادی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لہذا اگر ہم پر ہوتا، ہم دوستوں پر ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کے خلاف یہ ویڈیوز تیار نہیں کرتے۔ ہم تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ذریعے اگر لوگوں کی ہدایت کا باعث بنا دے ہمیں، تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا گویا ایک ٹکٹ تیار ہو گیا۔ اس لیے ہم ان کی ایک ایک کاوش کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان ہیں، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم الحمدللہ اس بات کا دفاع کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں، کوکبٌ دری، چمکتے ہوئے تارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، اور آپ آخر زمانے میں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ ویڈیو بھی تیار کرنے والے ہیں کہ آپ کب تشریف لائیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور لوگوں کی آنکھیں انشاءاللہ کھول جائیں گی۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہم نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ برود، ایٹم بم روحانی ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، اللہ رب العزت کا مذاق اڑانے والے کہ اللہ خواب میں آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے پاکستان کے اندر، ایک کل انشاءاللہ تعالی 20 جنوری کو ہم بتائیں گے ویڈیو کے اندر کہ ظالموں تم نے کہا تھا کہ اللہ بار بار ہمارے خواب میں آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نواز شریف 20 جنوری سے پہلے قتل ہو جائے گا، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بھی 20 جنوری سے پہلے آ جائے گا۔ کل ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری خوابوں میں شیطان آیا تھا، اس نے کیوں کہا تھا کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔